السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے متن البیقونیہ کے اسباق کا آغاز کیا ہوا ہے اور آج ہم حدیث مسند کو پڑھیں گے۔ قال الناظم رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی ونفعنا به وبعلومکم الی ان قال والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفى ولم یبن۔ یہاں پر امام البیقونی علیہ رحمہ حدیث مسند اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفى ولم یبن۔ حدیث مسند اس حدیث کو کہا جاتا ہے، مسند کا مطلب ہوتا ہے اسناد کیا ہوا، جس حدیث کی سند کو راویوں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک اس کا اسناد ہو اور اس کے درمیان کوئی بھی جو راوی ہے وہ چھوٹا ہوا نہ ہو، یعنی سند متصل ہو۔ ایک راوی جس سے روایت کر رہا ہے وہ دوسرے راوی اس کے ساتھ کیا ہے، اس سے ملا ہوا ہو، کوئی درمیان میں راوی جو ہے وہ چھوٹا ہوا نہ ہو، تو ایسی حدیث جو ہمیں ملتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حدیث مسند۔ ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا انقطاع نہ ہو۔ انقطاع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کوئی سند ٹوٹی ہوئی نہ ہو۔ سند کب ٹوٹے گی؟ کہ جب کوئی راوی چھوٹ جائے گا۔ تو حدیث مسند وہ ہے کہ جس میں راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک جو اسناد ہے وہ کیا ہے، وہ متصل ہو، ملا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث مسند۔ آئیے اس کو مثال کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف عن مالک عن ابی زناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے برتن سے کتا پی لے تو اسے چاہیے کہ وہ اس برتن کو کیا کرے، 7 مرتبہ دھوئے۔ تو اس حدیث کی جو سند ابھی میں نے جو پڑھی ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف۔ اب عبداللہ بن یوسف نے کسے سنا؟ ان مالک، مالک نے کسے سنا؟ ان ابی زناد، ان ابی زناد نے کسے سنا؟ ان الاعرج، اعرج نے کسے سنا؟ ان ابی ہریرہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کسے سنا؟ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ تو اس پوری سند کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو راوی ہے اس کا اسناد کیا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تک، اور اس میں کسی بھی قسم کا انقطاع نہیں ہے، سند ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، یعنی کوئی راوی مس نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حدیث مسند۔ اور یہاں پر اس سبق میں ہمیں کیا ملا؟ ایک درس یہ بھی ملا کہ جب کتا جو ہے وہ برتن تم میں سے کسی کے برتن سے پی لے تو اس برتن کو کیا ہے، ہم نے 7 مرتبہ دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے جراثیم ہے کہ جس کو 7 مرتبہ دھونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، ہمیں ارشاد فرمایا۔ تو وہ لوگ کہ جو کتے کو پالتے ہیں اور ان کے جو لعاب دہن ہے وہ کتوں کا وہ ان کے کپڑوں کے ساتھ اور دیگر اشیاء کے ساتھ لگتا رہتا ہے، یہ سب کیا ہے، جراثیم کا سبب بنتے ہیں، جو بعد میں اس شخص کے لیے جو کتا پالتا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ ایسی اپنا میل جول رکھتا ہے، تو ان کو اس سے بچنا چاہیے کہ ایک برتن کو دھونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ حکم دیا ہے۔ تو یہاں سے جو کتے کے جو جراثیم ہے اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین۔